اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ قصص الانبیاء علیہم السلام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو قصص الانبیاء علیہم السلام میں حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں پیج نمبر شروع ہوئی تھی 401 سے، تمام ہو گئی تھی 408 پر۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی سے کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے پیج نمبر 409 سے۔ اعماق زمین میں یونس کی قارون سے ملاقات۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب یونس علیہ السلام ایک بہت بڑی مچھلی کے شکم میں گرفتار ہوئے، تو وہ مچھلی سمندروں کے اندر تیرتی ہوئی بحر قلزم کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر بحیرہ کے مصر کی جانب گئی، پھر وہاں سے بحیرہ طبرستان یعنی بحیرہ حرز کی طرف چلی گئی اور دریائے دجلہ میں گئی، اور اس کے بعد حضرت یونس کو زمین کی گہرائیوں میں لے گئی۔ قارون کے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غضب خدا نازل ہوا تھا کہ خدا نے زمین کو حکم دیا تھا کہ اسے نگل جا، اور خدا نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ہر روز اسے انسان کے قد کے برابر زمین میں دھنساتا رہے۔ حضرت یونس شکم ماہی میں ذکر خدا اور توبہ و استغفار میں مشغول تھے۔ قارون نے اعماق کی زمین میں حضرت یونس کی صدائے تسبیح و تقدیس سنی تو اپنے پر مسلط فرشتے سے کہا، مجھے اس مقام پر تھوڑی مہلت دے دیں کہ میں یہاں پر کسی انسان کی آواز سن رہا ہوں۔ خداوند متعال نے فرشتے پر وحی نازل فرمائے اور اس نے اسے مہلت دے دی۔ قارون آواز کے قریب ہوا اور کہا، تم کون ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، انا المذنب الخاطی یونس بن المتا، میں گناہ گار خطا کار یونس بن متا ہوں۔ قارون نے ان سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا۔ سب سے پہلے اس نے کہا، موسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، ایک عرصہ ہوا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ قارون نے کہا کہ ان کے بھائی ہارون کی کیا خبر ہے؟ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھی دنیا سے چل بسے۔ قارون نے کہا، کلثوم جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی قارون کے ساتھ جس کا رشتہ ازدواج کے لیے سگائی ہو چکی تھی کے بارے میں کیا خبر ہے؟ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھی فوت ہو چکی ہیں۔ قارون نے گریہ و زاری کرتے ہوئے اظہار افسوس کیا، اور اسے دلی صدمہ ہوا، اور اس نے گریہ کیا کہ پس دلی صدمہ جو کہ صلہ رحمی کا ایک مرحلہ ہے، سبب بنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا لطف و کرم کیا اور اس پر مامور فرشتے کو خطاب کیا کہ قارون سے دنیاوی عذاب ختم کر دیا جائے، یعنی عذاب کو اسی جگہ پر روک لو اور ہر روز انسان کے قد کے برابر زمین میں غرق مت کرو۔ اس کے لیے انتہائی سخت عذاب تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت وہ مچھلی بحر مسجود میں پہنچی تو قارون جو کہ وہاں پر عذاب میں گرفتار تھا، اس نے وہاں پر دھیمے لہجے میں عبادت خدا کی آواز سنی تو اپنے اوپر مامور فرشتے سے پوچھا، یہ زمزمہ عبادت خوانی کا کون کر رہا ہے؟ فرشتے نے جناب یونس کی آواز ہے۔ وہ فرشتہ قارون کی التجا کرنے پر اسے حضرت یونس کے پاس لے آیا۔ قارون نے حضرت یونس علیہ السلام سے اپنے رشتہ داروں کی احوال پرسی کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو اس پر قارون شدید گریہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارفع عنہ العذاب بقیۃ الدنیا لرقتہ علی قرابتہ، اس دنیا کا عذاب ختم کر دو رشتہ داروں پر گریہ و زاری کے سبب کی وجہ سے۔ داستان یونس سے کچھ سبق آموز باتیں۔
حضرت یونس علیہ السلام کی مختصر داستان زندگی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، ہم یہاں پر اس میں سے کچھ سبق آموز باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کسی بھی کام میں خصوصاً افراد کی نابودی کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اور استقامت سے کوشش کرنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ ان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی سرکشی اور ہٹ دھرمی سے تنگ آ چکے تھے۔ قریب تھا کہ ان کے لیے بد دعا کرتے، لیکن خداوند کریم نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ هُوَ كَمَكْظُومٍ۔ سورہ قلم آیت نمبر 48۔ آپ اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور صاحب حوت جیسے نہ ہو جائیں جب انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں آواز دی تھی۔ ایک مبلغ کی اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ مصائب کو برداشت کرے اور بد دعا نہ کرے، ابھی انہی کے درمیان رہے، ان کے مظالم کو برداشت کرے۔ اس کی تعلیم قدرت نے اپنے حبیب کو دی اور اس کی تعلیم پیغمبر نے اپنے مبلغین کو عطا کی۔ جتنی بھی اقوام پر عذاب الہی نازل ہوا، ان میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی تھی جو نزول عذاب سے قبل ایمان لے آئی تھی۔ اسے یہ توفیق ایک دل سوز اور آگاہ عالم کی رہنمائیوں کی بنا پر حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے، علاوہ قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے زندگانی دنیا کا عذاب رفع کر دیا اور انہیں ایک مدت تک چین سے رہنے دیا۔ سورہ یونس۔ اللہ تعالیٰ نے جناب یونس کی نجات کے بارے میں فرماتا ہے، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پس تاریکیوں میں جا کر آواز دی، پروردگارا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ظلم کرنے والوں میں سے تھا، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات دلا دی۔ ہم اسی طرح صاحب ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اس طرح صاحب ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں، سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو تمام مومنین کے لیے ہے، صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھا، بلکہ ہر مومن کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے، یعنی حقیقت توحید اور معبود یکتا کی طرف متوجہ ہو، ذات پروردگار کو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و منزہ سمجھے، اپنے گناہ کا اعتراف و اقرار کرے، کیونکہ خدا کی طرف سے جزا و سزا کی دو قسمیں ہیں، مجازات استحصال بالکل ختم کر دینا، مجازات تنبیہ میں یہ ہے کہ مجازات کے وارد ہونے سے قبل مجازات کے اثرات بند تک پہنچ جائیں۔ اگر بندہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرے تو نجات پا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار اپنے مناجات اور راز و نیاز میں خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ اے میرے معبود، آنکھ جھپکنے کی مقدار تک کے لیے بھی ہرگز مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا۔ جناب ام سلمہ نے ایک رات پیغمبر کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ سے اس دعا کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں خداوند قدوس نے حضرت یونس کو ایک لمحے کے لیے ان کے نفس کے حوالے کر دیا تو وہ کس قدر مصائب و آلام میں گرفتار ہو گئے۔ جناب ابن ابی یافور کہتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے ہوئے اور آپ کے آنسو ان کی ریش مبارک پر جاری تھے، اس حالت میں کہہ رہے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا لا اقل من ذلک ولا اکثر۔ پروردگارا مجھے چشم زدن اس سے بھی کم یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے مت کر دینا۔
پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو چشم زدن سے بھی کم مدت کے لیے ان کے نفس کے حوالے کر دیا تھا تو کس قدر ترک اولا اور مکافات میں گرفتار ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، آیا وہ انکار کی حالت تک پہنچ گئے تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی حالت ہو اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں، راستہ بہت خطرناک ہے، لہٰذا ضروری ہے ہر وقت خدا سے مدد طلب کرے، ورنہ ایک لمحے کے لیے ہوس رانی عمر بھر پشیمانی کا سبب بن سکتی ہے۔ عرفہ کہتے ہیں، جیسا کہ اشعار مثنوی میں بھی آیا ہے، گرچہ حضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی میں گرفتار ہونا ایک قسم کا مکافات عمل تھا، لیکن وہی ان کے لیے معراج تھا۔ انہوں نے سمندر کے عجائبات دیکھے، اس سے وہ پاک و پاکیزہ ہو کر پلٹے۔ اگر پیغمبر اسلام کی معراج آسمانوں پر تھی تو معراج یونس سمندروں کی گہرائیوں میں تھی۔ خدا کے لیے اسفل و عرفہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واقعاً دونوں صورتوں میں انسان کو معراج ہو سکتی ہے، یعنی کبھی انسان بہت خوشنما مناظر دیکھے تو معراج ہو سکتی ہے، کبھی کبھی مصیبتوں میں گرفتاری کی بنیاد پر بھی انسان بلندیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا بس انسان کو جو اللہ نے چراغ عقل اور بیداری عنایت کی ہے، کمال یہ ہے کہ انسان کا کمال شعور بیدار ہو جائے تو انسان دونوں صورتوں میں عرفہ و اعلیٰ طریقے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بیماریوں کی صورت میں، مصیبتوں کی صورت میں اپنے چراغ عقل کو روشن کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اس بنا پر یہ چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی مانند مصائب و مشکلات میں یہ کلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ادا کر کے اپنے آپ کو معراج پر لے جائے اور ملکوت اعلیٰ کی سیر کریں تاکہ نجات حاصل کر سکیں۔ ایک عارف کے بقول حضرت یونس علیہ السلام کا 4 تاریکیوں میں امتحان لیا گیا: تاریکی ذلت، تاریکی خوف و عقوبت، سمندر اور اس کی لہروں کی تاریکی، اور شکم ماہی کی تاریکی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفضلونی علی یونس بن متا، مجھے اس جہت سے کہ یونس بن متا نے ترک اولا کیا اور شکم ماہی میں گرفتار ہوا ان پر ترجیح نہ دیں۔ معراج کے زین عظمت خدا کے سائے میں محو ہونے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا ہے۔ جس نے حقیقت میں خدا کو پہچان لیا، اس نے اپنے تمام وجود کے ساتھ ناچیز ہونے کا اقرار کر لیا، وہ معراج کے راستے پر ہے۔ حضرت یونس نے ایسا کیا اور معراج پر پہنچ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی حالت زندگی یہیں پر تمام ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے کتاب میں حضرت یونس علیہ السلام کے حالات بیان نہیں کیے گئے ہیں، لہذا ہماری گفتگو یہیں پر تمام ہو جاتی ہے، مگر ہمیں بہت زیادہ توجہ رکھنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں بھی مصائب و مشکلات آتے رہتے ہیں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی گھبرا گیا تو سمجھو مر گیا، اور اگر کوئی مصیبت اور مصائب کے سامنے ڈٹ گیا تو مصیبت کائی کی طرح اپنا راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور دریا کا پانی پھر صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ انتظار کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مصیبتوں کی کائی چھٹ جائے اور پانی صاف ستھرا ہو جائے، پھر صاف ستھرے پانی سے نجات ہی نجات ہے اور آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور کائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ذرا سے ڈھیلے کی بنیاد پر بہت دور تک تالاب یا سمندر سے کائی چھٹ جاتی ہے۔ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہماری گفتگو پیج نمبر 413 تک پہنچ چکی ہے۔ پھر ہم حاضر ہوں گے کسی دوسرے نبی کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔